یہ پاکیزہ محفل جو بچے کی ولادت باسعادت کی خوشی میں رکھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام حضرات کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یہ آج جو کچھ اجالا دکھائی دیتا ہے، یہ آج جو کچھ اجالا دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور چھوڑ آؤں گا وہاں پر اپنی آنکھوں کو جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، چھوڑ آؤں گا وہاں پر اپنی آنکھوں کو جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ اور کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری سرکار کی؟ آج دن تک پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا پیدا نہ ہوا ہے جو سرکار کی سروری کو سمجھ سکے۔ اللہ الصمد، شاعر کہتا ہے کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری سرکار کی؟ سارا عالم کر رہا ہے نوکری سرکار کی۔ سرکار کی آمد، کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری سرکار کی؟ سارا عالم کر رہا ہے نوکری سرکار کی۔ اور آپ بھی دل میں جلاؤ ان کی یادوں کے چراغ، آپ کے گھر روز ہوگی حاضری سرکار کی، اور مل رہی ہے سارے عالم کو وہی سے روشنی جو مدینے میں لگی ہے مرکری سرکار کی، جو مدینے میں لگی ہے مرکری سرکار کی۔ آج کا یہ پروگرام جو مہینہ چل رہا ہے وہ پیرے پیراں میرے میرا شاہ جیلا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ الصمد، کون غوث اعظم ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندے مومن میرا نام عشاء کے بعد لینا چاہے تو سوچ لینا میں نے اسے مغرب میں یاد کر لیا ہے۔ اے مسلمانوں، جس طریقے سے تم بڑے پیر سے ملنے کے لیے تڑپتے ہو، جس طریقے سے تم بڑے پیر سے ملنے کے لیے بے چین ہو، بڑے پیر بھی تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ اللہ الصمد، یہ بڑے پیر فرماتے ہیں، آپ کے بیٹے عبدالرزاق نقل فرماتے ہیں، بڑے پیر نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے مرید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے مرید کسی بھی موڑ پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے پوری دنیا اس کے ساتھ ہے۔ اے پیارے، کون بڑے پیر عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی عبدالقادر جیلانی، اللہ الصمد بغداد کا چورایا ہے، اس چوراہے پر حضرت بڑے پیر عبدالقادر جیلانی، عمر شریف 7 سال کی ہے، ہاتھ میں ایک گیند ہے، آسمان کی طرف اچھال رہے ہیں گیند کو، ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اب اللہ الصمد اب گیند کو آسمان پر اچھال رہے ہیں، کبھی کبھی اس گیند کو پکڑ لیتے ہیں، اتنے میں دیکھا ایک ضعیفہ ہے، اتنے میں دیکھا ایک بڑی بوڑھی ہے، اتنے میں دیکھا ایک عورت ہے جس کی عمر ڈھل چکی ہے، وہ روتی ہوئی آ رہی ہے، وہ چیختی ہوئی آ رہی ہے، جب بڑے پیر کے قریب آ جاتی ہے آپ رونے لگی۔ بڑے پیر نے فرمایا، عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، غوث سمدانی نے فرمایا، اے ضعیفہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں رونے کا وجہ تو بتائیے، اس کا اسباب تو بتائیے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ اے مائی ذرا یہ تو بتا دے، تو بلک بلک کر کیوں رو رہی ہے؟ تو چیخ چیخ کر کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ ضعیفہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، اے بیٹا تجھے میں کیا اپنا درد بتاؤں، تو 7 سال کا ہے، تیری عمر تو 7 سال کی ہے، مگر وہ بڑھیا یہ نہیں جانتی تھی میں جس بچے سے بات کر رہی ہوں وہ دنیا دار والا بچہ نہیں ہے، وہ تو نبی کے تاجدار والا بچہ ہے، وہ اور کوئی بچہ نہیں ہے، وہ حضور غوث اعظم ہے، عبدالقادر جیلانی ہے، محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے۔ بڑے پیر سے بات کر رہی تھی مگر اس خاتون کو نہ معلوم تھا، بڑے
پیر فرماتے ہیں اے مائی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تو وہ ضعیفہ رو رو کر کہتی ہے اے بیٹا اگر اپنا دکھڑا تجھے سناؤں تو تو میرے دکھڑے کو حل نہیں کر سکتا ہے، مگر اے بیٹے سن، میں دکھڑا میرا یہ ہے کہ میرے اپنے بیٹے کی شادی کر کے لائی تھی، اور میرے بیٹے کی جب شادی ہو کر آئی بہو گھر پر آ جاتی ہے، اور بہو کی شادی کے لیے 1-2 سال ہو گئے ہیں، مگر ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ اس بہو کے کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، اس بہو کے کوئی بیٹا پیدا نہ ہوگا، اس بہو کے کبھی گود میں کوئی پھول نہیں کھلے گا۔ وہ بڑھیا اس وجہ سے رو رہی تھی کہ اے بیٹے ذرا سن، میرا مستقبل خراب ہو گیا، میرا فیوچر خراب ہو گیا، میرا مستقبل زمانہ خراب ہو چکا ہے۔ تو ٹوپ زبان چھوٹے سے بچے کہتے ہیں ذرا یہ تو بتائیے کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، طبیب نے منع کر دیا ہے؟ اللہ الصمد۔ وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا جب میں نے یہ خبر سنی تھی تو کچھ لوگوں نے بتایا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، حکیموں نے منع کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں سے قریب ایک اللہ کے ولی بیٹھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلی جا، ہو سکتا ہے وہ دعا کر دیں اور تیرے آنگن میں کوئی خوشی کا پھول کھل جائے جس طریقے سے ایک پھول اس آنگن میں کھلا ہے۔ اللہ الصمد۔ وہ ضعیفہ فوراً وہاں پر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، ان سے کہتی ہے ذرا یہ بتاؤ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، حکیموں نے منع کر دیا ہے، طبیبوں نے منع کر دیا ہے، وید لوگوں نے منع کر دیا ہے، ذرا یہ بتاؤ میرے آنگن میں کبھی پھول کھلے گا یا نہیں؟ ان ولی نے اپنی نظروں کو لوہے محفوظ پر ڈالا، عرش اعظم کے اوپر لوہے محفوظ پر جب وہاں پر نظروں کو ڈالا تو دیکھا ہے ضعیفہ تیرے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلے گا، تیرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اب تیرا مستقبل خراب ہو چکا ہے، تیرا فیوچر خراب ہو چکا ہے۔ اللہ الصمد۔ اے بیٹے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، اے بیٹے اب میں اس دنیا میں جینے کا سہارا نہ رہا، اے بیٹے میں اپنی آنکھوں سے جو ناتی اور ناتن کو دیکھنے والی تھی، پوتا اور پوتی کو دیکھنے والی تھی، اب میرے آنگن میں کبھی خوشی نہیں رہے گی، اب میرے آنگن میں کبھی خوشی کا پھول نہیں کھلے گا۔ بڑے پیر نے سنا تو بولتے ہیں مائی اتنی سی بات، سبحان اللہ، بولو بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ بڑے پیر کہتے ہیں مائی اتنی سی بات، وہ ضعیفہ کہتی ہے بیٹے تجھے اتنی سی بات لگ رہی ہے مگر یہ بات بہت بڑی ہے، اے بیٹے تجھے نہیں معلوم میرا مستقبل خراب ہو گیا ہے، میرا فیوچر خراب ہو رہا ہے۔ بڑے پیر کو وہ سمجھ نہ پائی، وہ سمجھ رہی تھی میں جس بچے سے بات کر رہی ہوں وہ اور کوئی بچہ ہے، مگر وہ جانتی نہ تھی کہ وہ عبد القادر جیلانی ہے جن کی بارگاہ میں اگر جو روتا ہوا آتا تھا وہ ہنستا ہوا ان کے حجرے سے نکلتا تھا۔ بڑے پیر کہتے ہیں مائی اتنی سی بات، جا تیرے آنگن میں 11 پھول کھلیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنے گھر پر مائی جاتی ہے، اور جب گھر پر جاتی ہے 1 مہینہ گزر گیا اور جب دوسرا مہینہ آیا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب مائی گھر کو چھوڑ کر اسی چوراہے پر آ جاتی ہے اور اس چوراہے پر آ کر لوگوں سے کہتی ہے اے لوگوں تم نے اتنا خوبصورت بچہ اس چوراہے پر دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے کہ اس کا نام نہیں معلوم، لوگ کہتے ہیں اس کا باپ کا نام کیا ہے کہ اس کے باپ کا نام نہیں معلوم، لوگ کہتے ہیں اس کا خاندان کیا ہے کہ اس کا خاندان نہیں معلوم، لوگ کہتے ہیں اس کا محلہ کیا ہے کہ اس کا محلہ نہیں معلوم، کہ وہ رہتا کہاں ہے کہ وہ اس کا یہ بھی نہیں معلوم۔ اتنا جانتی ہوں اس چوراہے پر میں نے جس بچے سے بات کی تھی وہ عام بچہ نہیں تھا، اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح کھل رہا تھا، اس لیے تو اعلیٰ حضرت